حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت سے بھرپور چھاپہ مار کارروائی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ میرے پیارے صحابہ، کعب بن اشرف جو یہود کا سردار ہے، اس نے مجھے اور اللہ کو بہت زیادہ اذیت دی ہے۔ اس کی ناپاک سازش اور دسیسہ کاریوں سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ کون ہے جو تم میں سے ہمت کر کے ان ساری چیزوں سے ہمیں بے غم کر دے اور آرام پہنچا دے؟ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ یہ پسند فرماتے کہ میں اسے قتل کر دوں؟ فرمایا ہاں بالکل۔ انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ، یہ تو میرے ذمہ ہے، لیکن مجھے اجازت دیجیے نا کہ میں اس سے کچھ گفتگو کر لوں گا، پہلے جاؤں گا نا اسے راضی کر کے کچھ ذہن لڑاؤں گا۔ فرمایا کہ جو چاہو کر لو اس کے لیے۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچے اور بات چیت کی اور ساتھ کہا کہ اس شخص نے ہم سے صدقات وصول کرنا شروع کر دی، یعنی پیغمبر علیہ السلام کے متعلق کہہ رہے تھے کہ ہم کو بہت تکلیف اس شخص نے دے رکھی ہے، ہم تو تنگ آ چکے ہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی نا تو کہا کہ واللہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ان لوگ اس شخص سے دور رہو، ورنہ تم اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا آخر کار۔ تو اس نے کہا حضرت مسلمہ صاحب نے کہ یہ بات تو آپ نے کہی، لیکن ہم میں اتنی طاقت نہیں نا اب کہ اس سے کیا کرے، منہ موڑے، اس کی اطاعت کیے بغیر ہمارے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ ہم اس کا انتظار ہے کہ اس کا انجام آخرکار کیا ظاہر ہوتا ہے۔ پھر حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مسلمہ صاحب سے اس یہودی نے پوچھا، کعب بن اشرف نے، کہ آپ کی یہاں آنے کی کیا وجہ ہے، کیوں آپ آئے ہیں؟ تو مسلمہ صاحب نے فرمایا، محمد بن مسلمہ صاحب نے، کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کچھ مقدار کھجور قرض پر دے۔ اس نے کہا کہ تمہیں یہ کھجور اس شرط پر مل سکتی کہ تم اپنی عورتوں کو ہمارے پاس گروی کے طور پر رکھو، رہن کر دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیسے ہم اپنی عورتوں کو تمہارے پاس رکھ سکتے ہیں، کیونکہ تم عرب کی سب سے حسین اور خوبصورت شخص ہو، ایسا نہ ہو کہ عورتوں میں سے کوئی کیا کر لے، آپ کے ساتھ اس کا دلی لگاؤ ہو جائے۔ تو اس نے کہا پھر اپنی اولاد کو اب ہم میرے پاس رہن کے طور پر رکھو۔ تو حضرت صاحب نے جواب دیا کہ اس کا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ لوگ ہماری اولاد پر دھبا لگائیں گے اور کہیں گے کہ تم اتنے بے قیمت ہونا کہ چند من کھجور کے بدلے میں رہن رکھے گئے تھے تم لوگ، تو ہماری اولاد کو لوگ کیا کریں گے، گالیاں دیتے رہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ پھر کیا چیز رکھو گے آخر؟ تو حضرت صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے پاس ہتھیار جو ہے رہن کے طور پر رکھیں گے۔ تو اس نے قبول کر لیا اور ہتھیار لانے کا وعدہ بھی کر لیا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا۔ حسب وعدہ جب یہ حضرت صاحب اور ساتھ ساتھ ابو نائلہ بھی تھی، کچھ اور بھی دو حضرات صحابہ تھے، جب اس یہودی کے پاس پہنچ گئے، اور یہ جو ابو نائلہ تھا نا، یہ کعب بن اشرف کا رضعی بھائی تھا، اور حضرت مسلمہ صاحب نے ان تین افراد کو سمجھایا تھا نا کہ جب میں کیا کر لوں اس کے لمبے بالوں پر قبضہ پاؤں نا، اچھی طرح سے پکڑ لو، تو تم اس وقت کیا کر لینا، اس پر حملہ کر کے ٹھکانے لگا دینا۔ تو جب یہ لوگ اس کے پاس رات کو پہنچ گئے نا، اور ساتھیوں کو ہدایت کی کہ تم کیا کر لینا، کھجوروں کی جو درخت ہے نا، یہاں پیچھے چھپ جاؤ۔ تو محمد بن مسلمہ نے آ کر اس کو آواز دی کہ نکل آؤ، کعب نکل آؤ۔ تو جب اس نے نکلنے کا ارادہ کیا تو بیوی نے کہا کہ اسی وقت کہاں جا رہے ہو، مجھے تو اندیشہ ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی اندیشے کی بات نہیں، ایک محمد بن مسلمہ، ایک میرا بھائی ابو نائلہ ہے، باہر کھڑے ہیں۔ اور جب باہر ہے نا تو ایک ہی کپڑے میں اس وقت لپٹا ہوا تھا، اور اس کی بہت بہتر خوشبو تھی، بدن سے آ رہی تھی، خوشبو وغیرہ عطر لگاتا تھا۔
تو محمد بن مسلمہ نے اس سے چال چلی اور کہا کہ تیرا بدن بہت خوبصورت ہے، اب کی تو بڑی خوشبو آ رہی ہے مجھے۔ تو اس نے کہا نا، جب انسان کی تعریف کی جائے تو ذرا اعتراض جاتا ہے، تو کہا کہ میرے پاس فلاں عرب کی بیٹی ہے، ایک شخص سردار کی بیٹی اجمل العرب، بہت حسین ہے اور وہ عطر کی شوقین ہے اور کیا ہے، خوبصورت بھی ہے۔ تو مسلمہ صاحب نے کہا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اسے سونگھ لوں ذرا؟ اور عرب لوگ سر میں بھی خوشبو لگاتے نا، داڑھی میں۔ تو اس نے کہا ہاں سونگھ لو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھر اور سونگھ لیا، پھر کہا کہ اجازت دو، پھر سونگھنا چاہتا ہوں اور ساتھیوں کو سونگوانا چاہتا ہوں۔ تو اجازت دی۔ جب اس نے اچھی طرح سے بالوں کو پکڑ لیا نا، تو ہاں کہہ کر ساتھیوں کو بلا لیا کہ اس دشمن خدا پر حملہ کر دو، ختم کر دو۔ تو ان سب نے اس پر حملہ کر کے جہنم رسید کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے سارا واقعہ سنایا۔ تو یہ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے، ذہنی تدبیر ہے۔ اور اسی طرح سے ابو رافع ایک یہودی تھا، اس کے قتل کے لیے بھی حضرت پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو بھیج دیا تھا، اس کو بالا خانے میں قتل کر دیا تھا۔ وہ بھی اسی طرح سے سازش کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ کیا گیا تھا اور ان کی سازش ختم کر دی گئی یہود کی۔